اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا عورت فینسی اور کلرفل برقع پہن سکتی ہے؟ اس طرح کے برقعے پہننا کہ جس کے ذریعے وہ مردوں کو اٹریکٹ کرے، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ باقی اگر کوئی تھوڑا بہت کوئی سیلف پرنٹ ہے، اس میں کوئی گوٹا وغیرہ لگا ہوا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنا شوق معاملات نہیں ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ پھر بھی ہم فینسی برقعے کو حرام نہیں کہہ سکتے، وہ دل کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ کیا ویڈیو کال پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے، اگر غرر اور دھوکہ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بچی کوئی اور ہو اور واپسی پہ آپ کو آنٹی مل جائے، ہاں، یا آنٹی کو انکل مل جائے۔ ہاں، دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے جاننے والے ہیں، دونوں طرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بائی فیس بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور کوئی دھوکے والا معاملہ نہیں ہو رہا۔ جس طرح کزنز میں شادی ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے، تو اس میں ویڈیو کال پہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ایون وہاں پہ لڑکی نہ بھی موجود ہو، اس کا وکیل بھی ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ ویسے بھی لڑکی کا باپ یا اس کا بھائی وکیل بن کے آتا ہے اس کی طرف سے جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو قاضی کارروائی ہوتی ہے، جا کے وہ لڑکی سے سائن کرواتے ہیں، ادروائز تو اس کی طرف سے وکیل آ جاتا ہے، وہ رضامندی شمار ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کال پہ بھی نکاح بالکل درست ہے، آڈیو کال پہ بھی ہو جائے گا، بشرطے کہ دھوکے والا معاملہ نہ ہو۔ اس طریقے سے واٹس ایپ پہ یا میسج کے اوپر اگر کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق اسٹیبلش ہو جائے گی۔ کیا اپنے مرحوم والدین یا رشتہ داروں کو قرآن پڑھ کر ثواب بھیج سکتے ہیں؟ والدین کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، اولاد کے تمام اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، گناہوں کا نہیں۔ گناہوں کا اس صورت میں اگر انہوں نے اس کی ترغیب دلائی ہے، ادروائز نیکیاں جو ہے نا اولاد کی ماں باپ کو آٹومیٹکلی ملتی ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، دونوں صورتوں میں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب بعد میں بھی ملتا ہے۔ نمبر 1 علم کی بات، اگر کوئی زندگی میں اچھا کام کیا تھا، جس طرح امام بخاری امام مسلم نے یہ کتابیں لکھی، آج تک انہیں ثواب مل رہا ہے جو لوگ یہ کتابیں پڑھ کر علم حاصل کر رہے ہیں۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ، جس نے کوئی ایسا نیکی کا کام کیا جو اس کے بعد بھی جاری رہا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کسی مسجد میں کوئی پنکھا لگوا دیا، کوئی قالین بچھوا دیا، پبلک ویلفیئر کے لیے کوئی گلی بنوا دی، تو وہ جب تک استعمال ہوگی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ دعا بھی اور دعا کے علاوہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے کنواں کھدوا کے اپنی والدہ کے لیے وقف کیا تھا، نبی علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں تیری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایصال ثواب کے 10 طریقے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ان ساری چیزوں میں قرآن پڑھ کے بخشنا کہیں پہ نہیں آتا، البتہ جو اولاد قرآن خود پڑھ رہی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ تو آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا۔ پڑھ کے بخشنے والی بات کوئی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی نوافل پڑھ کے بخشنے ہوتے ہیں۔ ہاں، حج بدل ہو سکتا ہے، وہ ایک ایکسیپشن ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، نہیں جا سکتے یا فوت ہو گئے ہیں، موقع نہیں ملا انہیں حج کرنے کا اور ان پہ حج فرض تھا، تو ان کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اگر حج فرض نہیں تھا تو حج بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اور برے خواب کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، خواب کی 3 اقسام ہے، ایک اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطان کی طرف سے، اور تیسرا نفس کی طرف سے، جس میں مستقبل کی خبر بھی آپ کو دی جا سکتی ہے، لیکن جب تک وہ خبر سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواب پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ہاں، اگر من و ان اسی طریقے سے ہو جائے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ واقعی اللہ کی طرف سے خبر تھی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے نے خواب دیکھا ہے اور وہ کل یہ کہنا شروع کر دے چونکہ میں نے خواب دیکھا ہے لہذا میں نے اب اس خواب کو پورا کرنا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اتنا چندہ جمع کر رہا ہوں، اور صبح وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دے۔ میں نے خواب میں ایک بڑی خوبصورت مسجد دیکھی ہے، اس کے بعد رزلٹ وہ یہ نکالے کہ چندہ بک بنا کے تو مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح یہ خواب نہیں ہوتے۔ باقی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا اس کے ایک تفصیلی احکام ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس میں بھی دونوں طرف لوگوں نے دھوکے دیے ہیں، اس پہ میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
لوگ کہتے ہیں کہ اگر باب شیعی کوئی نہیں تو انجینئر بھی شیعی کوئی نہیں. بالکل کوئی شک نہیں. بس آپ ایک بار نعرہ لگا دیں, او بھائی میں نے کئی بار یہ نعرہ لگایا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شیعی کوئی نہیں. میں تو اس نعرہ لگانے کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ نبی الاسلام کا اور میرا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تمہارے بابوں کو ہمیں رگڑا اس لیے لگانا پڑا کہ تم نے نبی سے بڑھا دیا تھا نا بابوں کو, بلکہ تم نے تو اللہ سے بڑھا دیا تھا. چھڑ دے بھی عبد القادر پہ گیا. پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ باب شیعی کوئی نہیں. ہاں, جب تمہارے بزرگوں نے ایک کہانی کروائی کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شیعی کوئی نہیں. یہی کہتے تھے نا, جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, باب شیعی کوئی نہیں. میرا نعرہ بہت بہتر ہے تمہارے بزرگوں سے. رجوع کرنا پھر میں نعرے ہوتے. ہمارے نزدیک تو یہ جعلی نعرہ ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی جانور ہے, صحابی کا جانور بھی ہو, آج کا ایک مسلمان اس سے افضل ہے. کوئی جانور مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. یہ جذباتی جملے ہیں, گھوڑے کے قدموں کی خاک, اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنا کو کمپیریزن کرواتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کوئی شے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپیریزن کروانا پڑے. یہ تمہارے بابوں کا نام بھی اس لیے لکھنا پڑا کہ انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا, اس لیے بتانا پڑا کہ یار ان کو چھوڑو, نبی الاسلام کی پیروی کرو. تمہارا بابا یہ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ, اس بات پر نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے اعمال اپنے ساتھ رکھنا. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہو سیدہ فاطمہ سے, اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو, اور مسلم میں ایک اور حدیث کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی رشتہ داری, اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بابا یہ کہے کہ میں اپنے سارے مرید اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, تو یا تو وہ ٹن ہے یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر نبی الاسلام اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو باب شیعی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ باب شیعی کوئی نہیں, کیونکہ قرآن و سنت کی مخالفت میں کون کھڑے ہوئے؟ بابے. آج کل بعض ماڈرن لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں, نہیں بابے ٹھیک تھے, یہ بعد والے لوگ خراب ہوئے. توبہ توبہ, بعد والے کافی ٹھیک جے. دیکھیں آج کوئی باپا جانی سے آپ نے کبھی سنا کہ اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ مرتد اور واجب القتل ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا ہو؟ لیکن جس اعلیٰ حضرت کے وہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو احکام شریعت میں یہی لکھا ہے. تو آج والے تو کافی ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں. کتابیں ضرور بانٹتے ہیں وہ والی, خود نہیں بولتے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کام خراب ہو گیا, آج جالے بڑے چنگے جے, پرانے تو توبہ 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 کرو, پرانے کرو. کیا رکوع میں جماعت کے ساتھ ملنے سے حرکت ہو جاتی ہے؟ جی اکثریت کا یہ موقف ہے, ہو جاتی ہے, لیکن اسے عادت نہیں بنانی چاہیے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے, بلکہ رجوع بھی ریکارڈ ہے. میرے والد لوگوں کی ٹرانسفر کرواتے ہیں اور اس بدلے وہ ان سے رقم وصول کرتے ہیں, تو کیا یہ غلط؟ نہیں جی, بڑا ثواب کا کام ہے جی. کیا یہ رشوت ہے؟ نہیں جی, یہ چندہ ہے جی, لیں کھائیں. ہاں, اگر غلط ہے تو ان کو کیسے سمجھاؤں؟ مجھے ان کی آخرت کی فکر ہے. انہیں پتہ ہے بھائی, سب کو پتہ ہے, جتنے بھی غلط کام کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دیں گے کہ پورا سسٹم ہی اس پہ چل رہا ہے, ہم کیا کریں. سمجھانے کی کیا, صرف انہیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ غلط کام جو کر رہے ہیں اس سے توبہ کریں. یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کام غلط کر رہے ہیں, یہ ان کو پتہ ہے. کس مسلمان کو نہیں پتا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں, سوائے ایک استثناء کے کہ کسی شخص کو اپنے جائز حق کے لیے, سوائے ایک استثناء کے کہ آپ کو اپنے جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑ جائے. جس طرح
بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے. اس کیس میں صرف لینے والا مجرم ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا. لیکن وہ دینے والا بھی خوشی سے نہیں دے گا, انڈر پروٹیسٹ دے گا, اللہ سے معافی مانگے گا کہ میری مجبوری تھی یا اللہ, میں اس سے کم پہ اپنے معاملات کو سیٹل نہیں کر سکتا. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ادروائز رضامندی کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں دونوں مجرم ہیں. بہرحال لینے والا تو ہمیشہ ہی مجرم ہے, ادھر تو کوئی مجبوری نہیں ہے. شیعہ کا کہنا ہے کہ مولا علی کی تلوار اللہ نے دی تھی اور جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے, یہ واقعہ سچ ہے؟ اس طرح کا کوئی واقعہ جی ہمارے علم میں نہیں ہے جی. بالکل کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس سے ثابت ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں جی, آج تک تو ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی. آپ بھی تلاش کریں, ہم بھی تلاش کرتے ہیں, ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملی ہے. اس کے الٹ ضرور ملی ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جس طریقے کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہی فتویٰ ہم لگائیں گے کہ جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا جو اللہ نے اپنے نبی کو دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ ہم بات کریں گے. حالیہ سرکاری علماء مشائخ کانفرنس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی رائے تو سن لی ہے, اللہ کا شکر ہے. میرا خیال ہے کوئی 1.25 گھنٹہ تو میں نے اس میں رائے اپنی دی ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ پرچی آئے گی, یہ کرامت ہی ہو گئی ہے. کرامت نہیں ہوئی ہے تو آڈیا نہیں ہوتی ہے. صرف مجھے پہلے ہی پتہ لگ گیا سی سوال آنا ہے, میں پہلے ہی کرتا. چلو اگر کوئی لڑکا اور لڑکی چھپ کر نکاح کر لیں تو ان کو کیا سزا دینی چاہیے؟ سزا کیوں دینی چاہیے بھائی؟ اس میں سزا والا کون سا معاملہ ہے؟ اگر لڑکی کے باپ کی یعنی ولی کی اجازت موجود ہے تو نکاح تو بالکل درست ہے. ہاں اگر لڑکی کو بھگایا اس نے, اس کے باپ کی اجازت نہیں ہے, تو پھر وہ نکاح اسٹیبلش نہیں ہوگا. تو انہیں طریقے سے سمجھانا چاہیے, اور اگر رشتہ ٹھیک ہے تو اس کو صحیح طریقے سے رضامندی سے کنٹینیو کرنا چاہیے. سزا والا کون سا معاملہ ہے؟ یہ خام خواہ ہمارے کے پی میں آنر کلنگ کا سلسلہ جاری ہے. مرضی سے وہ شادی کرتے ہیں تو وہ اپنی بچیوں کو خود قتل کر دیتے ہیں. اسلام میں کوئی ایسی سزا نہیں ہے, یہ تو ظلم ہے. جو بندہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے, اگر وہ بندہ دوسرے مسالک میں شادی کرے گا تو اختلافات ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اچھے کمنٹس کیے ہیں آپ نے. سوال تو مجھ سے نہیں پوچھا آپ نے. غار حرا کے واقعے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام پر کبھی تاری ہوئی, جبکہ قرآن مجید میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام مطمئن رہے. یہ تضاد ہوا؟ کوئی تضاد نہیں میرے بھائی. یہ گاندھی صاحب کو تضاد نظر آتا ہے نا. انہوں نے ڈاکٹرن یہ کھڑی کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے شان شان نہیں ہے یہ چیز. تو بھائی وہ تو قرآن میں آیا کہ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لاٹھی کو اجدا بنتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے. حضرت موسیٰ کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ نبی بن سکتے ہیں. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال سے ان کو پکڑ کے کھینچا. ہاں یہ اگر بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, اب قرآن کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ ساری جذباتی باتیں ہیں بھائی. پیغمبر انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر حالات و واقعات طاری ہوتے ہیں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن میں کئی جگہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے خطاب کیا گیا جس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل ہے کہ اے نبی یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں, اور آپ کوئی اپنی طرف سے بات ہماری طرف منسوخ کرتے. قریب تھا آپ بھی ان کی طرف تھوڑا جھک جاتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے, اور اگر آپ جھک جاتے تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے خطاب کر رہا ہے تو انسان کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نبی کوئی روبوٹ نہیں ہوتا. کیا انبیاء کرام سے اجتہادی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ہم انہیں گناہ نہیں کہتے, لیکن غلطیاں تو ہیں. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اجتہادی غلطی ان سے ہو سکتی ہے.
حدیث شفاعت آپ کو بڑے شوق سے سناتے ہیں سارے، اس میں تمام انبیاء اپنی غلطیوں کو نہیں یاد کر رہے. حضرت آدم علیہ السلام ان غلطیوں کو جو معاف ہو چکی ہوئی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کی الگ الگ چیز رپورٹ ہوئی ہے. اور اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام قیامت کے دن امن میں ہوں گے. اب نبی علیہ السلام کی کون سی ایسی غلطیاں جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں؟ گناہ نہیں ہے، اجتہادی غلطی. اور وہ سارے مانتے ہیں. یہ جذباتی ڈاکٹرن کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ بریلوی اور شیعہ مل کے. انہیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ترجمہ جب کیا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 کا، تو اس میں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے یہ جو تم نے اجتہادی غلطی کی کہ یہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا. انہیں پتا تھا کہ میں یہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے استاد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازہری. تو عصمت انبیاء کا عقیدہ جس طریقے سے پبلک کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کوئی ربورٹ ہے اور اس کے اندر مادہ ہی موجود نہیں غلطی کرنے کا، اور بھائی پھر نبی اور فرشتے میں کیا فرق ہوگا؟ نبی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں برائی کرنے کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے. یہ اس کی خوبی ہے جسے یہ خامی سمجھتے ہیں. گناہ نہیں نبی کوئی کرے گا، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے جسے ہم لغزش کہتے ہیں. گناہ نہیں، یعنی کوئی حرام کام نہیں ہوگا. دو آپشن تھے، ان میں سے ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا. ہے دونوں اپنی جگہ درست تھے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے تھا. وہ دونوں کام اپنی جگہ درست ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نبی سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یہ نہ ڈیسیژن کرے، یہ ڈیسیژن کرے، اور بعد میں اس کی ریمیڈی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جائے، کیونکہ اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ یہ میدان احد میں بھی آ جائیں گے. قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا ان کو قتل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ اجتہاد کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا. حالانکہ اس وقت حضرت عمر کی رائے تھی کہ انہیں قتل کیا جائے، جو بعد میں آیات بھی نازل ہوئی جب سورۃ الانفال کی 69 آنورڈ. تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی. یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے میری موافقت کی یا تائید کی. عاجزی کا اظہار کرتے تھے غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے اس فیصلے کے اوپر جو تم نے کیا. وہ آیت کیا تھی؟ سورہ محمد کی، کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جنگ جاری رکھنی ہے. جب فتنہ کی سرکوبی ہو جائے اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، خواہ تو فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دو، خواہ انہیں قتل کرو، یہ تمہارا اختیار ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت سے اجتہاد کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو پسند نہیں فرمایا. بلکہ یہ بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے، جنگ نہیں ختم ہوئی. جنگ تو فتح مکہ کے دن ختم ہوئی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی غزوہ حنین تک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے. بدر ایک بیٹل فیلڈ تھی، جنگ مسلسل رہی ہے. اگلی بیٹل فیلڈ بنی احد، اس کے بعد خندق، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین، پھر جا کے عرب کے اوپر غلبہ ہوا ہے. میرے سامنے اگر کوئی شخص گستاخی رسول کا مرتکب ہو تو میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسے سمجھانا چاہیے. دیٹس آل. ہمارے نزدیک تو حنفی گستاخی کر رہے ہیں جب ہم انہیں قرآن و سنت سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں، وہ آگے سے شعر پڑھتے ہیں بزرگوں کے. کیا اب ان کو مار دیں ہم؟ یعنی میں اگر ایک مسلمان کو کہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے سے وہ کہ جی وہ سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کان تار کے ہوں، تو یہ تو گستاخی ہے ہمارے نزدیک. تو ہم آیت پیش کر رہے ہیں، وہ بابے کو پیش کر رہے ہیں، تو ان وٹ دئیے نہیں، سمجھائیں گے، بس یہی آپ کا کام ہے. شادی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ شادی کتنے دنوں میں مکمل کرنی چاہیے؟ مہندی کی رات اور یہ وہ میرے بھائی اس کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز دیکھیں. مشکات میں جو دوسری جلد ہے نا، اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب النکاح. PDF ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں. یہ تو پورا 2 گھنٹے کا لیکچر اسی کے اوپر ہو سکتا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. باقی جو رسومات
ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ان میں اگر کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو ساری رسومات درست ہیں۔ خلاف شرع کام کیا ہے؟ مرد و عورت کا اختلاط۔ باقی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں، سیرا بندی کی ہو، سلامی کی ہو، یا مولویوں کو جو آپ پیسے پکڑاتے ہیں ہاتھ میں، وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آئے ہوئے نکاح پڑھانے کے، یہ سارا جائز ہے، یہ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں۔ جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط آئے گا، کوئی حرام کام آپ کریں گے، وہ چیز مناؤ۔ عورت کو تو مہندی لگائی جا سکتی، مرد کو مہندی لگانے کا کوئی تک ہی نہیں۔ اگر عشاء کی نماز جماعت سے چھوٹ جائے تو آخری وقت کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھ لیں۔ افضل یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں، لیکن اگر لیٹ بھی ہو جائے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے، لیکن آدھی رات سے پہلے پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر قصر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا کیسے ہوگی؟ یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے، دوسرے لوگ کہتے ہیں چونکہ آپ حالت امن میں آ گئے تو آپ پوری نماز پڑھیں۔ ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ آپ کو پوری نماز ہی پڑھنی چاہیے۔ پوری سے مراد 4 فرض، سنتوں والا معاملہ تو سفر میں نہیں ہوتا۔ ماں کی طرف سے رشتہ ہو اور باپ کی طرف سے رشتہ نہ ہو، کیا ایسے بہن بھائیوں کا جائیداد میں حصہ بنتا ہے؟ جی وہ خاص صورتحال میں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کی والدہ فوت ہوں گی تو ان کا تو ظاہر آپس میں ہوگا بٹوارے والا معاملہ، اس کیس میں بھی ہوگا۔ اس کے لیے آپ وراثت کے احکامات کے اوپر تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ جب یہ کوئی کریٹیکل سچویشن بنے گی تو وہ اسپیسیفک کنڈیشن جو ہے وہ پھر آپ کسی عالم سے پوچھیں تو وہ آپ کو تفصیل بتا دے گا۔ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں۔ کیا عورت مسجد میں اذان دے سکتی ہے؟ نہیں، مسجد میں کیوں اذان دے گی؟ عورت کی آواز کا پردہ ہے مرد کے لیے۔ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اذان دے سکتی ہے، اس کی آواز مردوں تک نہ جائے۔ کیا 5 نمازوں کے صرف فرض پڑھ سکتے ہیں، سنت و نوافل ادا نہ کریں تو کوئی حرج نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ اس کے اوپر کافی میری ویڈیوز موجود ہیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے اس کو بریف کیا ہے کہ صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے، اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور آلریڈی باقی کیسز میں یہ مانے میں ہے۔ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھے اس کے رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ فرض روزے تو رمضان کے نا، اس کے بعد جو سنت روزے ہیں، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ سنت نہیں ہے؟ شوال کے 6 روزے کیا سنت نہیں ہے؟ کبھی کسی نے کہا جو شوال کے 6 روزے نہیں رکھتا اس کے رمضان کے روزے بھی نہیں ہوں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی وہ تو فرض ہے، اس کے بعد آپ کی جتنی مرضی رکھ لیں، نہ رکھے کوئی گناہ نہیں۔ زکوٰۃ کے کیس میں آج تک کسی نے کہا کہ 2.5% زکوٰۃ یہ فرض ہے، اس کے بعد جو دوسرے آپ نفلی صدقات کرتے ہیں اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کا 2.5% بھی قبول نہیں ہوگا۔ کبھی کہا؟ نماز میں کیوں کہتے ہیں کہ آپ سنتے نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے؟ تو اس پہ میں نے بخاری مسلم سے احادیث پیش کی ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ نہ فرض میں کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا، اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اس میں واضح الفاظ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرض نماز پڑھ، ہاں تیری مرضی اگر تو نفلی پڑھنا چاہے، فرض زکوٰۃ دے، تیری مرضی اگر تو نفلی دینا چاہے، فرض روزے رکھ، تیری مرضی اگر تو رکھ۔ اس نے بھی آگے سے کہا یا رسول اللہ مرضی علی گال کوئی نہیں، میں بس اتنا ہی کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا جنتی کسی نے دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ انہوں نے عشاء کی 17 رکعتیں بتا کے امت کا بیڑا غرق کیا۔ ٹوٹل 17 رکعتیں تھی 24 گھنٹوں میں، انہوں نے صرف عشاء کی 17 بتائی اور خود کو نہیں پڑھتے، خود پڑھتے ہیں 17 رکعتیں عشاء کی۔ امت کو انہوں نے اس تکلیف میں ڈالا۔ تو میں نے تو انہیں بتایا تھا سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران الموطا امام مالک میں موجود ہے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وتر، پوری زندگی انہوں نے سنتا بھی نہیں سے پڑھی ہیں، 2 وتر بھی چھڑا ایک پڑھے۔ تسی عشاء کی 17 رکعتیں دس دے وہ 5 پڑھتے سمجھے، لو سامو۔ یہ الموطا امام مالک میں موجود ہے، اور عام بندہ نہیں، سعد ابن ابی وقاص نبی علیہ السلام کا رشتے میں ماموں، 10 جنتی صحابہ میں سے۔ مولا علی کہتے ہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں نے سعد کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی مبارک زبان سے نہیں سنا۔ آپ نے سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں کہا تھا، سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا بدر اور احد کے موقع کے اوپر۔
کوئی عام صحابی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی بدو صحابی تھا اسے پتہ نہیں چلا. انہوں نے جناب پکڑ کے نماز کو اتنا مشکل بنا دیا. ان باتوں کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں خود نہیں پڑھتا ہوں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں سنت موقدہ اور وطر، میں تو ایک وطر کبھی بھی نہیں پڑھتا، کم از کم 3 وطر پڑھتا ہوں. لیکن مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے جو شرعی طور پر فتویٰ ہے. نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تقویٰ آپ جتنا مرضی کریں. نفل کا مطلب ہی ہے اضافی نماز. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام اپنے نوافل میں سے سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. جو فجر کی 2 رکعتیں سنتیں، ان کو اما عائشہ کیا کہہ رہی ہیں؟ نوافل. تو باقی سنتاں تو پھر شاہی کوئی نہیں رہی. اے فجر دیاں ایڈی بھاری سنتاں جے کہ انفی فرض ہو رہے ہوتے پیچھے پہلے پڑھتے جے پاویں امام سلام پھیر دے. آپ کی جو سب سے وزنی سنتیں تھیں نا فجر کی، جو نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وتر اور فجر کی 2 سنتیں، ان کو اما عائشہ کہہ رہی ہیں نفلی نماز. اور نفل کا مطلب ہے اضافی. انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے. کیوں بولا جاتا ہے؟ وہ فالتو چیز ہوتی ہے، آپ اس کے لیے نہیں مانگے ہوتے، آپ تو گئے ہوتے ہیں اللہ کے لیے جنگ لڑنے، اور آپ کو بونس مل جاتا ہے کہ جو کافر مال چھوڑ جاتے ہیں نا، وہ انفال ہوتا ہے، یعنی مال غنیمت ہوتا ہے، وہ آپ کو بونس میں مل جاتا ہے. مقصد اس کے لیے نہیں ہوتا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. جمعہ کے خطبے سے پہلے سنت پڑھنے کا ٹائم جو دیا جاتا ہے، ٹائم دینا بدعت ہے، تو کیا اس ٹائم میں سنت پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھیں، ضرور پڑھیں. میں تو حنفیوں کی مسجد میں جب جمعہ پڑھتا ہوں اور وقفہ ہوتا ہے تو میں 2 رکعتیں اور پڑھ لیتا ہوں. 4 تو نہیں پڑھ سکتا، 2 بھی مشکل پڑھی جاتی ہیں. حنفیاں نہیں ہے 4 مرتے ساڑھی 1 رکعت بڑی مشکل پوری ہوتی ہے. تو اب یہ ظاہر ایک مروجہ طریقہ چل رہا ہے، اس کے اوپر میں نے ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں. اہل حدیث کا جو طریقہ ہے وہی سنت کے مطابق ہے کہ جمعے کے خطبے کھڑے ہو کر دینے چاہیے اور 2 خطبے ہونے چاہیے. حنفیوں نے یہ 3 خطبے کر دیے ہیں. ایک بیٹھ کے دیتے ہیں جو تقریر ہوتی ہے، اس کے بعد عربی میں 2 کھڑے ہو کے خطبے دیتے ہیں. نبی علیہ السلام 2 ہی خطبے دیتے تھے اور دونوں کھڑے ہو کر دیتے تھے، وہی آپ کی تقریر ہوتی تھی، اور اس کے درمیان ایک دفعہ آپ بیٹھتے تھے جو بخاری مسلم میں آیا. اس میں آپ نے اللہ کی حمد اور درود شریف عربی میں پڑھنا ہے اور تقریر لوکل لینگویج میں کرنی ہے، اردو میں، پنجابی میں، انگلش میں، جس طریقے سے. لیکن یہ 3 خطبے نہیں ہونے چاہیے. حنفیوں نے ان کو 3 کر دیا ہوا ہے. انہوں نے ان کو پیورلی عربی کر دیا 2 خطبوں کو، جو نہ انہیں خود سمجھ آتی ہے نہ آڈینس کو آ رہی ہوتی ہے، اور تقریر اردو میں کر دیتے ہیں، اور وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ بھی خلاف سنت ہے. جمعے کی تقریر کھڑے ہو کر ہوگی. 3 کرنے ہی تھے تو وہ بیٹھنے والی تقریر ختم کرو، اس کو بھی کھڑے ہو کے کیا کرو. یہ جمعے کا پروٹوکول ہے. جمعے کی تقریر کی بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے درس کی بات نہیں کر رہا. جمعے کا پروٹوکول ہے کہ وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا جائے گا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم مذاق میں کسی دوست کو گالی دیں یا جگت لگائیں اور اگلے کو پتا ہو کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟ بالکل ہوگا جی. گالی کہاں سے ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اور مذاق میں جو جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آیا ہے کہ بعض اوقات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ نکال دیتا ہے اپنی زبان سے کہ وہ جہنم میں اتنی گہرائی میں گر جاتا ہے جو زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے. یہ مذاق نہیں ہے. اس پہ مذاق اور مزاح میں فرق، یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے بتایا کہ مذاق ڈیفرنٹ چیز ہے، مزاح ڈیفرنٹ چیز ہے. اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. یہ اپریل فول مناتے ہیں، کئی لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا، اس طرح کا نہیں معاملہ ہونا چاہیے، ذہن میں رکھیے گا. گالی تو بالکل نہیں. بعض لوگوں کا تقیہ کا نام ہے کہ وہ گالی دے کے بات کرتے ہیں. مسلمان کی تو زبان اس طرح کی ہوتی ہی نہیں ہے. اگر کوئی تیز رفتار گاڑی یا بائک چلائے اور اس دوران اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا وہ حرام موت ہوگی؟ بس اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے. ایک فتویٰ مفتی اعظم سعودیہ نے دیا تھا کہ جو اوور سپیڈنگ کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جائیں گے ان کی بلڈ منی گورنمنٹ نہیں دے گی. گورنمنٹ بھی وہاں پہ دیتی ہے نا جب کوئی بندہ اس طریقے سے حادثاتی موت مر جائے. ایک تو قاتل اور مقتول والا معاملہ ہے، وہاں تو قاتل کے ورثاء دیں گے نا مقتول کے ورثاء کو،
ایک یہ ہے کہ اس طرح کی ایکسیڈنٹ میں کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس میں انہوں نے کہا تھا جو اوور سپیڈنگ سے مرتا ہے نا اس کا خون بہا نہیں دے گی گورنمنٹ، کیونکہ وہ اپنی غلطی سے موت کے منہ میں گیا ہے. باقی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اگر وہ غلطی سے بھی ہوا یا جان بوجھ کے بھی کیا، بہرحال دعائے مغفرت آپ نے کرنی ہے. خودکشی والے کا جنازہ، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا، لیکن صحابہ کو پڑھنے سے نہیں روکا. صرف یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹی کسی خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھے گی. صحابہ پڑھتے تھے، تو جب پڑھتے تھے تو ظاہر دعائے مغفرت بھی کی ہے. ہمارے جہلم شہر میں میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، 2008-9 کی بات ہے، میرے گھر میں آتا تھا. 16 سال کا وہ بچہ تھا، دعوت اسلامی کے مدرسے سے حفظ کر رہا تھا باپا جانی کے. تو کوئی مسئلہ ہوا، اس نے تیزاب پی لیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. جہلم کی تاریخ کا بڑا جنازہ تھا، میں نے وہ جنازہ نہیں پڑھا تھا، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. اسی حدیث کی وجہ سے کہ ڈومیننٹ مذہبی پرسنالٹی کو خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو. یہ عمل رہا اس کے لیے دعا کرنا تو وہ ثابت ہے، وہ مسلم شریف میں تفصیلی حدیث موجود ہے نا. ایک صحابی خودکشی انہوں نے کی، فوت ہو گئے. ان کو بیماری تھی، اس بیماری میں وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے اپنے ہاتھ کی رگ کاٹ لی. لیکن سابقون الاولون میں سے تھے، ہجرت حضور کے ساتھ کی ہوئی تھی. دوسرے صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا تو انہوں نے وہ اپنا ہاتھ چھپایا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے بخش دیا، لیکن میرا یہ ہاتھ صحیح نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو نے ہاتھ خود اپنا خراب کیا تھا، یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا. پھر نبی اسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست فرما دے. نبی الاسلام نے خودکشی والے کے لیے بھی دعا کر دی، پھر ایک اسپیشل کیس کے طور پر. قرآن میں جو اس حوالے سے آیا یا بخاری مسلم میں تو تفصیلاً آیا ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں، اس سے مراد اے لانگ پیریڈ آف ٹائم ہے، یا اس شخص کے لیے جو خودکشی کو حلال سمجھے تو وہ تو کافر ہے، وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ میں کوئی خودکشی کے فضائل نہیں آپ کو سنا رہا، میں ٹیکنیکلی اس وقت چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوں. دم کروانے سے انسان اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. تو کیا دم کروانا حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، فضیلت سے محروم ہو جائے گا. باقی خود اپنے اوپر جب آپ کرتے ہیں نا، پھر آپ فضیلت سے محروم نہیں ہوتے. وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، بخاری مسلم میں آپ رات کو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے پھونک مار کے. المعوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، اس پہ میرا کلپ بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعویذات، یہ اوریجنل تعویذ ہے. آخری 3 سورتوں کا دم. وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ لکھیں نا، اس پہ میرا تفصیلی کلپ آئے گا. 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں، تو وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر خود دم کرتا ہے نا تو وہ اس فضیلت سے باہر نہیں نکلے گا. اس میں جو آیا نا، وہ کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کروائیں گے، کسی دوسرے سے. جائز ہے لیکن فضیلت سے محروم ہو جائیں گے پھر یہ والی جو بغیر حساب و کتاب والی. مغرب میں جماعت میں شامل ہوں، امام کی 2 رکعت ہوں اور میری پہلی، اس میں 3 اتحیات ہو جاتی ہیں. بالکل ہو جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور آخری رکعت میں قیام ہو، سبحانک اللہ سے شروع کریں گے یا الحمدللہ سے؟ سبحانک اللہ جو ہے نا، یا اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعائے استفتاح ہے. استفتاح کہتے ہیں کھولنے والی، سٹارٹ کرنے والی. یہ پہلی رکعت میں ہی آپ نے پڑھنا ہوتا ہے. یہ جو آپ کی چھوٹی بھی رکعت ہے نا، وہ آپ کی پہلی تو نہیں، پہلی تو وہ ہے جو آپ نے امام کے ساتھ شامل ہو کے پڑھ لی. لہٰذا آپ نے صرف سورۃ الفاتحہ اور آگے سورت بنانی ہے. عورتوں کو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ جو میں نے نماز کا پریکٹیکل بتایا اسی طریقے سے، ناف سے جسٹ اوپر اور چھاتی سے نیچے، یہی جہاں پہ مرد باندھتے ہیں. اگر والد اپنی وراثت کا کچھ حصہ یا ساری کی ساری وراثت اپنے بھائیوں میں تقسیم کرے اور اس پر اس کی اولاد ناخوش ہو تو وہ والد اللہ کے یہاں مجرم ہوگا. بالکل جی، پھینٹی لگے گی ایسے والد کی، ایسے کی تیسی اس کی.
بخاری مسلم میں حدیث ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ اس کے بعد بھی 45 سال تک زندہ رہیں گے آلموسٹ۔ تو 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ آخری بدری صحابی ہیں، سعد ابن ابی وقاص جو فوت ہوئے ہیں، اور فتح مکہ ہوئی ہے 8 ہجری میں۔ اس موقع پہ کہتے ہیں میں نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی، میں اتنا بیمار ہوا تو نبی الاسلام میری عیادت کو آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو 2 بیٹیاں ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ بیٹیوں نے تو اپنے خامدوں کے گھروں میں چلا جانا ہے، نبی الاسلام نے اجازت نہیں دی۔ پھر ان کا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے 2/3 مال، فرمایا نہیں۔ پھر کہا آدھا، فرمایا نہیں۔ بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت دی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ پھر اس کے بعد حضور نے جو جملہ بولا نا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کر مرنا چاہتے ہو؟ اس کے لیے چھوڑ کر مرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ لوگوں سے مانگتی پھرے۔ یہ جو مولوی پٹو ڈالتے ہیں نا بابوں کو، اور بابے جاتے جاتے مدرسے کے نام مکان لکھ جاتے ہیں، جائیداد دے جاتے ہیں، یہ بالکل حرام کام کر رہے ہیں۔ یہ مولویوں نے انہیں دین سکھایا ہے، آپ چیک کر لیں۔ اہل حدیث کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ٹیکنیکلی اسی مسئلے کو مانتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ کسی دیوبندی بریلوی مولوی کے پاس آپ کوئی فرضی بابا لے جائیں اور کہیں گے جی اس کی اولاد نافرمان ہے تو یہ چاہ رہے اپنی ساری جائیداد آپ کے مدرسے کے نام لکھ دے، اوکے گا جی بسم اللہ۔ وہ اس مدرسے کے نام نہیں لکھ رہے، وہ آپ اپنی اولاد کی بجائے اس کی اولاد کے نام لکھ رہے ہیں۔ اس طرح کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے، یہ رشتہ اللہ نے رکھا ہوا ہے، آپ اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے۔ وراثت ملنی ہے، اسلام میں آگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اولاد نافرمان بھی ہو تب بھی اسے وراثت ملنی ہے، کیونکہ اسلام میں مرنے کے بعد اس اولاد کا حق ہے، کیونکہ مال کا مالک اللہ ہے، اس کے حکم کے مطابق وہ تقسیم ہوگی۔ نبی الاسلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ شیعہ کے مطابق 1، باقی کی مختلف رائے 4 ہی بیٹیاں جی۔ جو غالی رافضی ہے، یاسر الحبیب، جو سیدہ عائشہ پہ بھی نعوذ باللہ لعنت بھیجتا ہے، وہ خبیث شخص بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں ہی مانتا ہے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ مادہ میٹر کیا خود بھی کوئی سوچ رکھتا ہے؟ جیسے قرآن میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا۔ جی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو جسے چاہے زبان دے سکتا ہے، احساسات تو ہیں تمام مخلوقات کے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ پراپر فارم میں جب کوئی چیز آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احساسات دیے ہوئے، چاہے ہم اسے ڈیٹیکٹ کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ بالکل یہ بات ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی موجودگی میں ہم نے بعض اوقات کھانا کھایا اور لقمے سے اللہ کی تسبیح کی آواز سنی ہے، لقمے میں سے۔ پھر وہ بخاری مسلم کی جو مشہور حدیث ہے، جو نبی الاسلام کے لیے جب ممبر رکھا گیا تو نبی الاسلام اس سے پہلے ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب مسجد میں آئے تو اونٹ کے بچے کی طرح رونے والی آواز صحابہ نے سنی۔ صحابہ کو تو ظاہر ہے غوث کتب ابدال والا علم حاصل نہیں تھا نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ نبی الاسلام آئے، آپ نے اس پہ آ کے ہاتھ رکھا، وہ بالکل سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا، جس طرح بچہ کوئی خاموش ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہوا، کیونکہ میں اسے ٹیک لگاتا تھا اس لیے رو رہا تھا، کیونکہ نبی الاسلام کے لیے ایک ممبر گفٹ کیا تھا ایک صحابیہ نے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان ساری چیزوں کے احساسات ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ ساری چیزیں نبی الاسلام کو پہچانتی ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ پیغمبر کی یہ خوبی ہے کہ اسے جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کی پہچانتی ہے۔ جن و انس کو اختیار دیا گیا ہے، اگر وہ حق قبول کریں گے تو پہچان لیں گے، ادروائز وہ ابو جہل ہو کے ہی مریں گے۔ حق قبول کر لیں گے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی بن جائیں گے۔ لیکن جانور جتنے ہیں نا وہ 100% پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے حدیث سنائی تھی سنن نسائی سے، مسند احمد سے،
کہ اونٹ نے آ کے نبی الاسلام کو شکایت کی. اب اونٹ کو کیسے پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ جانوروں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. اس طریقے سے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نے 2 درختوں کو حکم دیا کہ میرے لیے مل جاؤ, تو وہ مل گئے. پھر نبی الاسلام نے رفع حاجت کی ان کے پیچھے. تو جتنی مخلوقات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی, جن ہو, پرندے ہوں, درخت ہوں, یہ 100% پیغمبروں کو پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. انہیں پیغمبروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلم شریف میں حدیث ہے میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. جانوروں کو, پتھروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ہاں انسان بغاوت کرتے ہیں چونکہ انہیں اختیار ملا ہوا ہے, ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, سب پہچانتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے احد ایک پہاڑ ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. ہے پہاڑ ہے, پتھر ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ پروٹوکول پیغمبروں کا ہے کہ انہیں تمام مخلوقات پہچانتی ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. انسان اور جن چونکہ حق سے اناد کرنے والے ہیں اس لیے وہ پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. جانور اپنی نیچر کے اوپر ہوتے ہیں, وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں. جانور کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا, ہاں پتھر کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا, سب خدا کے ماننے والے ہوتے ہیں, خدا کے پیغمبروں کے پہچاننے والے ہوتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ. نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ نور اللہ پڑھنا درست ہے؟ نور اللہ پڑھنا تو درست ہے. نور من نور اللہ میں جو ہے وہ ایسی چیز بعض اوقات شائبہ ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہے. اللہ کے نور تو ہیں, قرآن بھی اللہ کا نور ہے, نبی بھی اللہ کے نور ہے, نور ہدایت ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے. اس کی تفسیر میں اسلام کے جو پہلے مفسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ تفسیر لکھی, ابن جریر طبری, انہوں نے لکھا یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن میں بھی آیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے سورج ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتا ہے. تو یہ نور ہدایت تو نبی الاسلام ہے. مسند احمد میں دلائل النبوہ میں حدیث ہے نا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. تو نبی الاسلام کی حکومت بالآخر رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر گئی جو شام مرکز تھا. اس میں یہ اشارہ تھا. تو نبی الاسلام نور ہدایت ہیں. آپ نور لکھیں اور ساتھ میرا نام لکھیں تو یہ پوری ویڈیو کھل جائے گی. ہمیں جو اختلاف ہے نا اس چیز سے, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور نکلا. یہ بات غلط ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ خود کسی میں سے نکلا ہے نہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے. اللہ کی طرف سے نور بالکل درست ہے. نبی الاسلام تو بہت بڑی شخصیت ہے. ہم تو اہل البیت کو, صحابہ کرام کو, صحیح العقیدہ تابعین کو, ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو بھی نور مانتے ہیں جن سے ہم ہدایت پاتے ہیں. بچہ اختیار کے بغیر کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا, اگر وہ اپنی ساری زندگی اچھے کاموں میں گزارے اور وہ اسلام کو نہ سمجھ پائے اور ایمان نہ لا پائے تو کیا باقی مسلمانوں کی طرح شناختی کارڈ پر مسلمان ہیں؟ اپنی کتابوں, اپنے گناہوں کا حساب و کتاب, یہ پوری ڈاکٹرن ہے. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. نہ تو یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ اب جنت میں جائے گا, اور نہ یہ ہے کہ جو نان مسلم کے گھر پیدا ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا. یہ پوری ڈاکٹرن ہے. کیا نان مسلم بھی جنت میں جائیں گے؟ ویڈیو دیکھ لیں. اگر برتھ ڈے کیک پر کسی مرد یا عورت کا نام لکھا ہو تو وہ کیک کھانا حلال ہے؟ ہاں جی, اگر کسی نامحرم مرد و عورت کا بھی نام لکھا ہوا ہے کیک بہرحال حلال ہی رہے گا. ہاں, لیکن نامحرم مرد و عورت کا ایک دوسرے کو کیک لینا دینا, کوئی اس طرح کا تماشا لگانا, وہ چیز ایک غلط ہے. ویسے رشتہ داروں میں جو لینے دینے والا معاملہ ہے وہ بے شک کرتے ہیں. انسان کے ساتھ جن مخلوق
یا قارین صرف دل میں، یہ کیا لکھا ہے؟ دل میں جو خیال آتا ہے کہ آپ جن کو بتلاتے تھے انسان اکثر خیالات تو وہی ڈالتا ہے جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا، نفس کے ساتھ معاملات ہیں. ظاہر ہے وہ ساتھ ہی بیٹھا، اس میں نکالنا کیا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. پھر قابو کرنا ہے انہوں نے اس کو. یعنی جن اگر کسی کے قابو میں ہے تو اس کو بتا سکتے ہیں. نہیں، اس لیول تک یہ بات نہیں ہو سکتی میرے بھائی. کسی حد تک تو ہو سکتی ہے، جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ فرشتوں سے وہ اچک لیتے تھے جنات، اور وہ پھر نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس میں مکس کر کے آگے. اس کے لیے آپ علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. کریڈٹ کارڈ حرام ہے. دکاندار اپنی دکان پر مشین رکھتے ہیں جس پر کسٹمر کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے. بعض اوقات لوگ خاص پرسنٹیج کے بس کیش رقم کا تقاضا کرتے ہیں. ایسا کرنا، کریڈٹ کارڈ آپ نہ بنوائیں، باقی جو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے فیسلٹی رکھی ہے وہ آپ ضرور رکھیں، اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. کریڈٹ کارڈ اگر کوئی یہ کہہ کے بنواتا ہے نا کہ میں کبھی اس لیول تک اپنے معاملات کو جانے نہیں دوں گا کہ مجھے سود دینا پڑے، تو یہ دور کی بات ہے بھائی. تھیندے تھیندے تھی جاتا ہے بندہ، سیدھی سی بات ہے. اس لیے اس کو اوائڈ کریں. باقی جو پریکٹیکلی اگر کوئی سودی معاملات نہ ہو اور صرف کیش کی جگہ آپ اس طرح کے کارڈز یوز کرنے کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں اپنی سیفٹی کی خاطر، ظاہر ہے ادروائز تو پیسہ تو چوری ہو جاتا ہے، جیب بھی کٹ جاتی ہے، تو اس حد تک یہ چیز الاؤ ہے. میرے گھر سے آفس کا فاصلہ 32 کلومیٹر ہے، کیا آفس میں میری نماز قصر ہوگی؟ بالکل قصر ہی ہوگی. 32 کلومیٹر تو بہت زیادہ ہے اگر آپ اپنے شہر سے باہر نکلیں. اگر شہر کے اندر ہی 32 کلومیٹر ہے پھر کوئی قصر نہیں ہوگی. ایک عام آدمی صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیسا کرے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں عام آدمی کو. عام آدمی کا کام ہے چپ کر کے قرآن پڑھے، بخاری اور مسلم پڑھے. جب یہ پڑھ لیں گے، اس پہ عمل کریں گے، پھر آپ آ جائیے گا، میں اگلی بات آپ کو بتا دوں گا. یہی بہت بڑا کام ہے. تو اس میں آپ کا آلموسٹ سارا دین کور ہو جائے گا انشاءاللہ. جب کسی معاملے میں 4 امام کی رائے میں اختلاف ہو تو کس کو فالو کریں؟ آپ چاروں کو چھوڑ کے اس شخص کو فالو کریں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اوپر آپ میری ویڈیو دیکھیں، مسئلہ 197. 4 اماموں کو تو زیادہ مشہوری مل گئی نا، امام تو بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو امام شافعی ہے نا، ان کے 90% مسائل قرآن و سنت کے مطابق ہے، چونکہ انہوں نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی جو غلطیاں تھیں ان کو پن پوائنٹ کیا، جو بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھی. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں پوری تفصیل لکھی ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کو غلطیاں اتنی کیوں لگی. اس لیے کہ وہ تابعین کے اقوال پر اعتماد کرتے تھے جو اکثر ان کے اجتہاد ہوتے تھے، جبکہ امام شافعی جب تک نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث نہ ملے یا کسی صحابی کا عمل، اس وقت تک اپنے معاملات کو آگے لے کے نہیں چلتے تھے. اور پھر وقت نے ثابت کیا ہے، اور جہاں کہیں امام شافعی سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے حدیثوں کی کمی کی وجہ سے یا کہیں فہم میں غلطی لگی، تو امام بخاری نے اس کو بھی اوور کم کیا ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ کا موقف تھا کہ اب حدیث کی کتابیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، ہمیں ایک نئی فقہ مرتب کرنی چاہیے جس میں جو باتیں امام حنیفہ کی قرآن و سنت کے مطابق ہیں وہ لے لی جائیں. مثلا امام حنیفہ کی یہ بات بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن و سنت میں کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بخاری مسلم کی حدیثیں اس پہ گواہ ہیں. امام شافعی کا موقف غلط ہے. اس طریقے سے امام شافعی کا یہ موقف بالکل درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ کا موقف غلط ہے. اب دیکھیں دونوں کیسز میں اگر ہم قرآن و سنت کو فالو کریں تو دین میں کتنی آسانی ہے. اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے آلریڈی، اور اس پبلک سیشن میں بھی اس کے ریفرنس لگنا باقی ہیں، کچھ عرصے میں وہ اپلوڈ بھی ہو جائے گی. میں نے تفصیلاً اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی ہے، ویسے تو کئی مواقع کے اوپر کی ہے. اس کے تھم نیل پہ ہم نے لکھا ہے نیو فقہ، نیو فرقہ نہیں، نیو فقہ، جو شاہ ولی اللہ کی خواہش تھی. اور پریکٹیکلی اہل حدیث جو منہج ہے نا، وہ وہی ماڈرن فارم ہے اس حوالے سے. اب اہل حدیث حالانکہ کٹر اینٹی حنفی ہیں، لیکن بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس معاملے میں وہ امام حنیفہ کی بات کو صحیح سمجھتے ہیں. کچھ چیزوں میں دھوکہ بھی کھایا ہے حنفیوں کی ضد میں، جس طرح
سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اہل حدیث بسم اللہ کو کہتے ہیں. میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. میں نے بخاری مسلم سے نبی الاسلام کی مرفوع حدیث سے ثابت کیا. چونکہ امام شافعی یہ کہہ گئے تھے تو کئی مسائل میں اہل حدیث آنکھیں بند کر کے امام شافعی کے اوپر رلائی کر لیتے ہیں. تو ہمیں دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ چند ایک معاملات میں، باقی اوورال تو بالکل چیزیں کلیئر ہیں. امام شافعی نے وہی نماز کا طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں، حالانکہ وہ اس سے پہلے ہیں. لے جی، ابھی بھی آپ کی کچھ پرچیاں باقی ہیں لیکن ٹائم ہو گیا. اعتراض کریں گے؟ ہاں سر، اعتراض تو وہ بھی کریں گے جو بعد میں بھی آئے ہیں. سوال تو قیامت تک نہیں مکنے. اچھا جی، ایک کیڑی خاص پرچی ہے جی؟ یہ کون سی پرچی ہے؟ اس کا جواب ریکارڈ ہے. لیا جی پڑھ دینا، میں انہوں نے خوش کرنے آتے. رب نے انبیاء اور کتابیں شیطان اور دجال خود بھیجا. حضرت خضر سے بچہ قتل کروا دیا. امیری اور غریبی نہیں، بچہ نہیں قتل کروایا، بچے کی عمر ہی اتنی تھی، قتل کیوں کروایا؟ وہ آپ کو مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ اگر کسی کا بچہ مارا جائے تو جو اس میں کہا تھا نا کہ یہ اگر بڑا ہوتا تو یہ ہوتا، تو اس کو یہ صبر آنا چاہیے. بچہ نہیں مروایا، ذہن میں رکھیے گا. اس بچے کی عمر اتنی تھی، صرف وہ مرتے ہوئے دکھا دیا آپ کو. حضرت اسرائیل آپ کے گھر آتے ہوئے آپ کو نظر آ جائے نا تو 2-4 بندے ویسے ہی نال پھڑک جان. یہ اللہ نے پردے میں رکھا ہوا ہے، بہانہ سامنے کچھ اور رکھا ہوتا ہے. امیری اور غریبی بنائی، بالکل سب کچھ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ، اللہ تعالیٰ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے اوپر بنایا ہے، آزمائش. کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر آزمایا ہے. اسی کے اگینسٹ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ آپ جتنی باتیں بتا رہے ہیں نا، یہ اللہ کے پلان کا حصہ ہے. اس میں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور امتحان کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں رکھنی پڑتی ہیں، پلس اور مائنس. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو گناہ کی کیٹیگری میں فال کریں گی، کچھ ثواب کی کیٹیگری میں فال کریں گی، اور پھر گناہ والی چیزوں میں اٹریکشن بھی ہوگی. یہ بھی ہو جائے گا. جو بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناگواری والے کام کرنے پڑیں گے. حرام سے بچنا، نماز کی مشقت اٹھانا، وضو غسل کی مشقت اٹھانا، روزوں کی مشقت اٹھانا، یہ سب ناگوار کام ہے. اور اسی حدیث میں بخاری مسلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی ہر وہ اٹریکٹیو چیز جو دنیا میں بڑی اچھی لگتی ہے وہ جہنم تک پہنچانے کا سبب ہے. تو اس پہ میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. یہ تو ٹاپک میں نے قرآن کلاسز میں بہت دفعہ بیان کیا. فلسطین ہو، واقعہ کربلا ہو، رب کریم دعائیں قبول نہیں فرماتا، دیکھتا رہتا ہے، آخر کیوں؟ بھائی آپ کو جب دعا کی قبولیت کا کنسیپٹ ہی غلط بتایا گیا تو آپ نے یہی سوچنا ہے. دعا کی قبولیت یہ آپ کے نزدیک ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ ہو جائے. ہمارے نزدیک دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جب مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت معاویہ پہ قنوت نازلہ پڑھی تھی تو ان کا پٹھا بیٹھ جاتا، لیکن نہیں بیٹھا. اللہ کی مرضی، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم صرف دعا کرتے ہیں، باقی اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا وہ اللہ کی مرضی. دعا 3 طرح سے قبول ہوتی ہے، مسند احمد میں حدیث ہے. یا تو جو مانگا وہ تمہیں ملے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور چیز تمہیں دے گا، یا پھر یہ دونوں چیزیں بھی نہیں ہوگی، وہ دعا نیکیوں کی شکل میں محفوظ ہو جائے گی، آخرت میں اس کا اجر ملے گا. یہ 3 موڈ ہے. یہ بھی قانون ابتلا ہی ہے. اگر جو آپ خواہش کرتے ہیں وہی کچھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی. این ممکن ہے ایسے نہ ہو. دیکھیں عمران خان صاحب نے کتنا لمبا پلان کیا ہوا تھا، ان کے تو اپنے 5 سال بھی پورے نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ دولہا بنا کے لائی، بےچارے اب گوشہ نشین ہو کے بیٹھے ہوئے جاتی عمرہ میں. ٹھیک ہے، انسان تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ کو بہتر پتہ ہے. پھر ہر شخص کی زندگی میں ایسے کئی واقعات ہیں، اگر وہ ماضی میں جا کے دیکھے جب وہ واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا نا تو وہ کہہ رہا تھا میرے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، لیکن آج وہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ یار وہ بالکل ٹھیک ہوا تھا، اگر وہ نہ ہوا تھا تو میرا بیڑا ڈوب جانا تھا. میری اپنی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کو میں لسٹ ڈاؤن کر کے
آپ کو صرف یہ بتاؤں، اس کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ایک شخص کا سمجھانے کے لیے ایک تمثیل انہوں نے بیان کی کہ ایک شخص کا کاروبار امریکہ میں ہے، وہاں اس کو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے، اس ڈیل کے سلسلے میں اس کی میٹنگ ہے، اور جس فلائٹ کے اوپر اس کی بکنگ ہے، جب اس کے لیے وہاں وہ ایئرپورٹ پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ وہ جہاز تو اڑ گیا، کیونکہ آپ ٹریفک سگنل میں پھنس گئے تھے، آپ لیٹ پہنچے ہیں، وہ تو ٹائم اوپر ہو گیا، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے کہ میرا لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے، یہ ڈیل تو اب مجھے نہیں ملے گی، کوئی اور لے جائے گا۔ اسی غم کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے راستے میں خبر ملتی ہے کہ ابھی ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے۔ ہاں، تو وہ کہے گا میری زندگی کی سب سے اچھی خبر وہ تھی جو مجھے ایئرپورٹ پہ اس بندے نے دی تھی کہ جہاز اڑ گیا جائے، نہیں تو تسی بھی اڑ جانا تھی نال ہی۔ تھوڑی دیر پہلے جو سب سے بری خبر تھی، 5 منٹ کے بعد وہ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی خبر بن گئی۔ خبر وہی ہے، ظاہر ہے وہ خبر ملی تبھی آپ واپس آئے نا، اگر بیٹھ جاتے تو آپ بھی جا کے آخرت میں لینڈ کرتے۔ تو یہ زندگی میں کئی ایک ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ میں 2002 میں غلاف کعبہ سے لپٹ کے دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے بریلوی موت دینا، نہیں قبول ہوئی، دسو میں ضد لا کے پوا۔ حالانکہ اس وقت بھی اور اب بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، اے اللہ ہمیں مسلم موت دینا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، افغانستان کے، عراق کے، شام کے، یمن کے، پاکستان میں بھی جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔